بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا اصول حدیث کا کورس چل رہا ہے۔ آج اس سلسلے کا ہمارا 12واں لیکچر ہے۔ تو 11 لیکچرز میں ہم نے اپنی کتاب مکمل کر لی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اطیب المنح اصول حدیث کے اوپر چھوٹا سا ایک پمفلٹ تھا۔ اب جو 2 لیکچر ہیں انشاءاللہ سے ہم کوشش کریں گے 13 لیکچرز میں اس کو سمیٹ لیں بحث کو۔ اب جو 2 لیکچرز ہیں ان میں سے ایک لیکچرز ہمارا ہے تدوین حدیث کے بارے میں، حدیث کی کتابت کے بارے میں، کمپائلیشن آف حدیث، یعنی تدوین حدیث، حدیث کو لکھنے کی جو خاص طور پہ ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، وہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی حدیثیں بہت بعد میں لکھی گئیں، 200 سال بعد لکھی گئیں، یہ کیسے قابل اعتبار ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس قسم کی باتیں آپ سوسائٹی میں سنتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں حدیثیں ضعیف بھی ہوتی ہیں، تو کیا اللہ کا دین جو ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی حدیث جو ہے وہ اللہ کا دین ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی حدیثیں ضعیف بھی ہوتی ہیں، تو کیا اللہ کا دین ضعیف بھی ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس قسم کے کچھ سوالات ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کو ہم آج کے اس لیکچر میں ایڈریس کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ حدیث جو ہے وہ کیسے لکھی گئی ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارا نقطہ ہے، یا پہلا آپ کہہ لیں مرحلہ ہے حدیث لکھنے کا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دور نبوی۔ ٹھیک ہے جی، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دور نبوی میں حدیث کی جو کتابت تھی اس کی کیا صورتحال تھی۔ تو کتابت سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ دور نبوی میں لکھنا پڑھنا جو ہے اس کی کیا صورتحال تھی۔ اچھا، جو مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ جسے ہم کہتے ہیں، مستشرق سمجھتے ہیں؟ اورینٹلسٹ نہیں، کسی بچے کو نہیں پتا۔ اورینٹلسٹ یا مستشرق اس اسکالر کو کہتے ہیں جو ویسٹرن اسکالر ہے، مغربی، کوئی یہودی ہے، کوئی کرسچین ہے، وہاں پہ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، جو اسلام کے اوپر ریسرچ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں نے کتاب بھی لکھی ہے، اسلام اینڈ اور مستشرقین، اسلام اینڈ اورینٹلسٹ، اس نام سے ایک کتاب، وہ ایم فل میں بہت ساری یونیورسٹیز میں باقاعدہ ایم فل اسلامک اسٹڈیز میں بطور ٹیکسٹ بک کے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ ٹھیک، تو آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گی کہ مستشرقین نے اسلام کے اوپر کیسے کیسے اعتراضات کیے، کیا کیا آبجیکشنز کیے۔ تو مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ عربوں کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا۔ قرآن نے کیا کہا ہے کہ عرب کیا ہیں؟ امی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ جمعہ میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن لوگوں کی طرف جو ہے وہ مبعوث کیا گیا؟ امیین کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ وہ ان پڑھ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جن کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا تو انہوں نے قرآن کیسے لکھ لیا، حدیث کیسے لکھ لی؟ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو قرآن کے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے ان پڑھ تھے، سارے کے سارے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ عربوں میں پڑھنا لکھنا اتنا عام نہیں تھا جتنا کہ یہود میں تھا، جیوز میں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ جو کہ صاحب کتاب تھے، تورات ان کے پاس تھی، ان کے یہاں پڑھنا لکھنا ذرا زیادہ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، باقی یہ جو اسلام سے پہلے اللہ کے رسول جن لوگوں کی طرف مبعوث کیے گئے، اہل مکہ، مشرکین مکہ جنہیں ہم کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کلیم کرتے تھے ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، تو وہ لوگ ان کے ہاں پڑھنے لکھنے والے موجود تھے، لیکن اتنی تعداد میں یا بڑی تعداد میں نہیں تھے جیسے یہود میں تھے۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ ان کے حوالے سے کیا بات کہتا ہے؟ امی کی بات کرتا ہے، کیونکہ وہ صاحب کتاب نہیں تھے اسلام کے آنے سے پہلے۔ اسلام آنے کی صورت میں تو وہ صاحب کتاب ہو گئے، مطلب صاحب قرآن ہو گئے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اچھا، کیسے ثابت ہوتا ہے کہ پڑھنے لکھنے والے لوگ موجود تھے؟ غزوہ بدر کے موقع پہ کیا آفر کی گئی قیدیوں کو؟ ہاں، جو 70 قیدی بن کے آئے تھے اہل مکہ میں سے، ان کو کیا کہا گیا کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو کیا کرو، پڑھنا لکھنا سکھا دو تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے، 10 بچوں کو۔ ٹھیک ہے، جو قیدی سکھا دے گا۔ تو اب مطلب پڑھنے لکھنے والے موجود تھے نا، پھر یہ ہے کہ مسلمان بھی پڑھنا لکھنا سیکھ رہے تھے۔ دوسرا نقطہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا، تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ غزوہ بدر جو واقعہ ہے غزوہ بدر کے قیدیوں کا، وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ پڑھنے لکھنے والے لوگ موجود تھے۔ دوسری کیا چیز ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پڑھنے لکھنے والے لوگ موجود تھے؟ کاتبین وحی، یہ تھے نا، کتنے تھے؟ 40۔
40 کے قریب تذکرہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات جس سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھنے لکھنے والے موجود تھے. عبداللہ بن سعید بن العاص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتابت کے لیے معلم مقرر کیا تھا، لکھنا سکھانے کے لیے. ہینڈ رائٹنگ سکھایا کرتے تھے، یہ کتابت سکھایا کرتے تھے. کون؟ عبداللہ بن سعید بن العاص. کن کو؟ اصحاب صفہ کو. اصحاب صفہ کون تھے؟ 70 کے قریب صحابہ تھے جو مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جس کے اوپر بیٹھے رہتے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو دینی علوم کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے، قرآن اور حدیث کو سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کیا ہوا تھا. تو یہ گویا کہ پہلی یونیورسٹی تھی، پہلا مدرسہ تھا، پہلا اسکول تھا، پہلا کالج تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں قائم ہوا. ٹھیک ہے. اور وہ جو صحابہ ہوتے تھے وہ اس طرح سے ہاسٹلائڈ ہوتے تھے، وہاں ہی رہتے تھے، مسجد میں سوتے تھے، کھاتے پیتے تھے. ان کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ لوگ جو ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ کھجوریں لا کے کوئی لٹکا دیتے تھے ان کے لیے. اسی طرح سے لوگ صدقہ جو ہے وہ ان کے لیے کر جایا کرتے تھے. کہ اب ظاہری بات ہے آپ لوگ بھی ہاسٹلز میں جا کے رہتے ہو، مرتے دم تک تھوڑے رہتے ہو. بورڈنگ میں ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی 4 سال کے لیے رہا، کوئی 2 سال کے لیے رہا، بٹ ٹھیک ہے اسی طرح سے ہی ہوتا ہے. جس نے علم حاصل کیا وہ چلا گیا بس. تو عبداللہ بن سعید بن العاص. اسی طرح مدینہ کے اندر 9 مساجد تھی. کتنی؟ یہ مسجد نبوی کے علاوہ دوسرے محلوں کے اندر 9 مساجد. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو مدینہ کے اندر 40 کے قریب مساجد تھیں مسجد نبوی کے علاوہ. ٹھیک ہے، یہ انتہائی معلوماتی باتیں ہیں. 9 مساجد کے اندر تقریباً مراکز جو ہے وہ قائم تھے جن میں باقاعدہ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا تھا. حضرت مصعب بن عمیر جو ہے وہ ایک طرح سے جو ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کے انچارج تھے، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ وزیر تعلیم. یہ جدید اصطلاحات ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت کا جو ایک محکمہ تعلیم تھا، خاص طور پہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی کام ہو رہا تھا، بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بھی کام ہو رہا تھا. اس سب کام کو کون دیکھ رہے تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر. مصعب بن عمیر. ٹھیک ہے. تو دور نبوی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کتابت ہو رہی تھی، اور صحابہ میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے اس حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ہے وہ لکھنے سے منع کیا. ٹھیک ہے، لکھنے کی ممانعت آئی ہے. اچھا، اس کو منکرین حدیث جو ہے وہ بہت کوٹ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ مجھ سے نہ لکھو. جس نے لکھا ہے وہ کیا کرے؟ فلیمحو، اس کو مٹا دے. ٹھیک ہے، لا تکتبوا انی غیر القرآن. یہ اس کو کون دلیل بناتے ہیں؟ منکرین حدیث. یہ ان کی دلیل بنتی ہے یار بالکل ہی آپ لوگ نہیں سوچتے. کیسے دلیل بنتی ہے مجھے بتائیں، مجھے بتائیں کیوں نہیں دلیل بنتی ان کی؟ یہ تو میں نے بتا دیا نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ سامنے کی بات ہے بالکل. بات یہ وہ حدیث کو مانتی ہی نہیں. اور بھائی جو حدیث کو مانتا نہیں وہ حدیث کو کیسے دلیل بنا رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ وہ کتنی سامنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ حدیثیں 250 سال بعد لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور دلیل کیا کہہ رہا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا کہ حدیث نہیں لکھنی. یہ کیا دلیل ہو بھائی؟ ٹھیک ہے، جس کا رد کر رہے ہو اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو کہ مجھے کوئی دلیل دے دو، میں نے تمہارا رد کرنا ہے. لا تکتبوا انی غیر القرآن، ٹھیک، قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ روایت بالکل ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ایک رائے امام بخاری کی ہے. یہ کس سے ہے؟ ابو سعید خدری سے روایت ہے. کس سے ہے؟ ابو سعید خدری سے رضی اللہ عنہ. امام بخاری کہتے ہیں یہ روایت جو ہے یہ موقوف ہے. یہ روایت کیا ہے؟ کس نے کہا؟ امام بخاری نے.
موقوف روایت کا کیا مطلب ہے؟ آپ تو اصول حدیث پڑھ لی ہے نا. یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ والا لا تکتبوا انی غیر القرآن، ٹھیک ہے، اور جس نے قرآن مجھ سے لکھا ہے فلیمحو، اس کو کیا کریں؟ مٹا دے. یہ حضرت ابو سعید خدری کا قول ہے، کیونکہ یہ بہت سختی کرتے تھے. یہ کیا کرتے تھے؟ بہت سختی کرتے تھے، اپنے سے حدیث لکھنے نہیں دیتے تھے. کچھ صحابہ کے اندر احتیاط زیادہ تھی، حضرت ابوبکر کے بارے میں جیسے بہت محتاط تھے حدیث کے معاملے میں. کچھ صحابہ کا رویہ تھا، ایٹیچیوڈ تھا، بہت محتاط تھے. ان میں ایک حضرت ابو سعید خدری بھی تھے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث معلول ہے، اس میں علت ہے. علت کیا ہے؟ یہ روایت موقوف ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، مرفوع روایت ہے، اس کی صحت صحیح ہے، لیکن یہ منسوخ ہے. روایت مرفوع ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، لیکن منسوخ ہے. شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا لکھنے سے. کیوں منع کر دیا تھا؟ تاکہ لوگ قرآن کے ساتھ خلط ملط نہ کریں، گڑ مڈ نہ کر دیں. جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن کا سٹائل ہے، یہ قرآن کی عربی ہے، قرآن کی عربی سے لوگ مانوس ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پھر اجازت دے دی. اچھا، اجازت کے لیے بھی دلیل چاہیے. ہم نے کہا تھا نا منسوخ ہے تو ناسخ ہونے کی کوئی دلیل چاہیے، تو اس کی دلائل بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ لکھنے کی اجازت اور حکم. ٹھیک ہے، اس کے بعد چھٹا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت بھی دی اور بعض صورتوں میں حکم بھی دیا. حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک صاحب آئے یمن کے، صحیح بخاری کی روایت ہے. ان کا نام کیا تھا؟ ابو شاہ. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ باتیں بھول جائیں گی جو آپ نے خطبہ دیا. حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک عالمی خطبہ تھا نا، خطبہ حج جو تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی مبادیات بیسز اس کے اندر بیان کی. تو اب وہ یمن سے آیا تھا، وہ واپس جا کے اپنے قوم اور علاقے کے لوگوں کو سنانا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے حج کے موقع پہ یہ باتیں کہیں. اس نے کہا مجھے آپ یہ لکھ کے دے دیں. تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا اکتبوا لابی شاہ. کیا کہا؟ ہاں، اکتبوا لابی شاہ. کیا کرو؟ ابو شاہ کو لکھ کے دو، جو باتیں میں نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہی ہیں اس کو لکھ دو. Stay connected with Al Hikmah International. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. جڑے رہیے Al Hikmah کے ساتھ. دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف Al Hikmah انٹرنیشنل پر. دوسرا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص. کیا ہے صحابی کا نام؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو کہتے تھے میں لکھ لیتا تھا. مجھے قریش کے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی کسی سے بہت راضی ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کریں. کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، میں نے کہا جی ہر بات لکھ لیا کروں. اللہ کے رسول نے کہا ہاں. میں نے وہی سوال دہرا دیا، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ جاری نہیں ہوتا. انی لا اقول فی ذالک الا حقا. ٹھیک ہے، جس کیفیت میں بھی ہوں بس تم کیا کیا کرو؟ لکھ لیا کرو. ہر کیفیت میں میری زبان پہ حق ہی جاری ہوتا ہے. یہ نہیں کہ غصے میں کوئی غیر معتدل بات کر جاؤں، نہیں، ایسی نہیں. تو اس لیے سب سے زیادہ جنہوں نے لکھا ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں لکھی ہیں، وہ کون صحابی ہیں؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص. ایک اور روایت ہے، وہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں کوئی نہیں جانتا صحابہ میں سے سوائے ایک کے، اور وہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص. کیوں؟ فإنہ کان یکتب، وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھا کرتا تھا. وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہیں لکھا کرتا تھا. خود حضرت ابو ہریرہ کب ایمان لے کے آئے؟
اچھا، عبداللہ بن عمرو بن العاص کا جو لکھا ہوا ہے نا، اس کا نام کیا ہے؟ الصحیفہ. یہ کہتے ہیں صحابہ کے دور میں حدیثیں نہیں لکھی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا جو لکھا ہوا نسخہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ الصحیفہ الصادقہ. خود صحابی رسول کا لکھا ہوا الصحیفہ الصادقہ. اس میں ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تو ہم دور نبوی کی بات کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ یہ 6 ہجری میں ایمان لے کے آئے نا، ٹھیک ہے. تقریباً 4 سال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے. بہت سارے جو منکرین حدیث ہیں، منکرین حدیث نے زیادہ تر جو اعتراضات لیے ہیں وہ سارے مستشرقین سے لیے ہیں، یہود و نصارہ سے لیے ہیں. جو انہوں نے حدیث پہ اعتراضات کیے ہیں وہی انہوں نے اٹھا کے انہیں کی ایک طرح سے آپ کہیں کہ جی چغالی کر لیے، کوئی نیا اعتراض نہیں پیدا کیا. ٹھیک. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 6 ہجری میں ایمان لائے. تو وہ کہتے ہیں یار 4 سال اللہ کے رسول کے پاس رہے، 4 سال میں اتنی حدیثیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اتنی زیادہ حدیثیں بھی نہیں ہیں کہ لاکھوں میں جیسے آپ کہیں کہ جی انہوں نے حدیثیں بیان کر دی ہیں، چند ہزار ہیں. پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہمیشہ رہتے تھے، چمٹے رہتے تھے، سائے کی طرح رہتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ. 4 سال پھر انہوں نے گزارے، 4 سال پھر اللہ کے رسول کے ساتھ ہی رہے. اصحاب صفہ میں سے تھے. وہ کہتے ہیں لوگ کاروبار کرتے تھے، ابو ہریرہ 3 دن جو ہے وہ بھوک سے مسجد نبی سے باہر نہیں نکلتے تھے. بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑتے تھے. لوگ سمجھتے تھے شاید ان کو کوئی مرگی کا دورہ پڑا ہے. اس زمانے میں لوگ مرگی کا علاج یوں کرتے تھے، گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے دباتے تھے. یہ میری صورتحال ہوتی تھی، کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں بھوکا ہوں. تو ان حالات میں حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیا؟ حدیث. اور پھر ایک دفعہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس آئے، میں نے کہا جی میں آپ سے باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا. اللہ کے رسول نے کہا چادر بچھاؤ. چادر بچھائی. اللہ کے رسول نے دعا کی اور کہا کہ اب اس کو سمیٹ لو. کہتے ہیں میں نے سمیٹ لی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کوئی لفظ نہیں کہا اور مجھے بھولا نہیں. اس طرح سے یاد ہوئی، ایسے نہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ یہ صحیح حدیث کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو جن لوگوں سے اللہ نے کام لیا ہے، جنہوں نے بہت ساری حدیثیں روایت کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دعائیں لگی ہوئی تھیں. اب دیکھیں تفسیر کا علم سب سے زیادہ کس سے منقول ہے؟ عبداللہ بن عباس سے. اللہ کے رسول نے ان کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہا کہ اللہم علم التاویل، یا اللہ ان کو تفسیر کا علم سکھا دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے تھے، ایک ایک بندہ تیار کیا. ٹھیک. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں. تو عبداللہ بن عمرو بن العاص کا تذکرہ آ گیا. ٹھیک ہے. ان کے لکھنے کا ذکر آ گیا کہ یہ بھی لکھا کرتے تھے، اور ان کا جو تھا وہ الصحیفہ الصادقہ کے نام سے تھا. اس کے علاوہ حضرت علی کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت ابو جحیفہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے پاس قرآن کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں قرآن کے علاوہ. ہاں ایک صحیفہ ہے. صحیفے میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ہمیں لکھوائی ہیں دیت سے متعلق، ٹھیک ہے، اور کچھ اور احکامات سے متعلق. تو یہ ہے کہ صحابہ کے پاس کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں. اب دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میثاق کیا، میثاق مدینہ، وہ بھی لکھا گیا. جو صلح حدیبیہ ہوئی وہ بھی کیا ہوئی؟ لکھی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بھیجے ہیں بادشاہوں کی طرف، خط کا مطلب یہی ہے نا، لکھا ہوا تھا نا. ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کی چیزیں لکھی نہیں جاتی تھی، بالکل لکھی جاتی تھی. تو اللہ کے رسول کے زمانے سے ہی لکھا گیا ہے احادیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. ٹھیک ہے. تو پہلا دور کیا ہے؟ دور نبوی. دوسرا دور ہے جی، یا دوسرا مرحلہ، یعنی کتابت حدیث کا دوسرا مرحلہ. ٹھیک ہے. سیکنڈ سٹیج کیا ہے؟ یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دور صحابہ کہہ لیں. ٹھیک ہے. ایک تو ذکر آیا صحیفہ صادقہ کا، عبداللہ بن عمرو بن العاص. یہ اس میں کوئی 1000 کے قریب اس میں کوئی 1000 کے قریب احادیث تھیں. ٹھیک ہے. ان احادیث کی بڑی تعداد مسند احمد میں موجود ہے. مسند احمد ہم نے آپ کو بتایا تھا. مسند احمد کی ترتیب کیا ہے؟ صحابہ کے اعتبار سے. مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو صحابہ کے اعتبار سے مرتب کی گئی. تو اس صحیفہ کا بڑا حصہ امام احمد نے اپنی کتاب میں نقل کر دیا، مسند احمد میں، اور وہ محفوظ ہے. اس کا اصل نسخہ جو ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے محدثین نے کیا، جیسے تابعین نے کیا. ٹھیک ہے جی.
لیکن یہ ہے کہ وہ اصل نسخہ محفوظ نہیں. جو اصل نسخہ اس وقت ہمیں ملتا ہے، یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دور صحابہ کے لکھی ہوئی کوئی کتاب آج موجود ہو حدیث کی، تو وہ ہے صحیفہ حمام بن منبہ. کیا ہے جی؟ یہ حضرت ابو ہریرہ کا ہے. حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے، کیا نام تھا؟ حمام بن منبہ. حمام بن منبہ کو حضرت ابو ہریرہ نے حدیثیں لکھوائیں. کتنی تھیں؟ یہ ان ٹوٹل 138 حدیث ہیں. ٹھیک ہے، 138. یہ صحیفہ حمام بن منبہ کہلاتا ہے. اس کے 2 نسخے موجود ہیں، ایک بھی نہیں 2. ایک برلن کہاں پہ ہے؟ جرمنی میں. دوسرا دمشق کہاں پہ ہے؟ شام کا کیپٹل ہے نا، سیریا کا کیپٹل ہے دماسکس. ٹھیک ہے، 2 نسخے اس کے موجود ہیں. اوریجنل کی ہم بات کر رہے ہیں، قلمی نسخے، ہاتھ سے لکھی ہوئی، جسے مینوسکرپٹ کہتے ہیں، اس دور کے پرانے محفوظ کی ہوئی میوزیمز میں. ٹھیک ہے، اب وہ دونوں نسخے جو ہے وہ اب یہ ایڈٹ ہو کے پبلش بھی ہوئی ہے. جی، دمشق جو ہے وہ شام کے اندر ہے نا، شام کا کیپٹل ہے نا. تو عجیب بات یہ ہے کہ یہ جب ڈاکٹر حمید اللہ، ان کی ساری زندگی پیرس میں گزر گئی. بہت محقق آدمی تھے ڈاکٹر حمید اللہ، بیسیکلی انڈین تھے، اچھے وقتوں میں فرانس چلے گئے، ساری زندگی تحقیق میں گزار دی. تو انہوں نے اس کو نکال کے پبلش کیا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر حمید اللہ نے. یہ جب پبلش ہوا ہے تو اس کی حدیثیں جو ہے وہ صحیح بخاری میں بھی ملی ہیں، مسند احمد میں بھی ملی ہیں. تیسرا صحیفہ ہے سمرہ بن جندب کا، جو ان سے ان کے بیٹے سلیمان نے روایت کیا. اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے لیکن یہ محفوظ نہیں. چوتھا ہے حضرت جابر بن عبداللہ کا، اس کا بھی بہت تذکرہ ملتا ہے، تابعین کے ہاں بھی ہے اس کا تذکرہ، ان کا صحیفہ. پانچواں ہے عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس تو جب فوت ہوئے تو ان کی اتنی کتابیں تھیں کہ ایک اونٹ کے بوجھ جتنی کتابیں تھیں، جو ان کے شاگرد پھر سعید بن جبیر نے ان سے آگے نقل کی. یعنی اس میں تفسیر بھی تھی اور حدیث بھی تھی. اسی طرح اور بہت سارے صحابہ کے نام ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ جس میں حدیثیں جو ہے وہ لکھی گئیں، باقاعدہ لکھی گئیں. ہم کوئی ایگزیکٹلی اس طرح سے تو کلیم نہیں کر سکتے، دعویٰ نہیں کر سکتے. ایسا دعویٰ تو قرآن کے بارے میں بھی نہیں ہو سکتا، اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. جو قرآن حضرت بکر نے جمع کیا تھا کتنی دیر تک محفوظ رہا؟ کوئی پتہ نہیں. آج ہمارے پاس دیر تک محفوظ رہے، آج ہمارے پاس وہ نہیں. اس پہ آگے ڈسکس کرتے ہیں، اپنی جگہ پہ بات آئے گی نا. تیسرا مرحلہ ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ دور نبوی یا دور صحابہ، یہ آپ کہہ لیں کہ پہلی صدی ہجری کا معاملہ تھا. تو تیسرا مرحلہ ہم کہہ سکتے ہیں دوسری صدی ہجری کا معاملہ ہے. اس میں اب بہت سارے لوگ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جنہوں نے کام کیا، لکھا ہے، احادیث لکھنے کا کام. تابعین میں جیسے امام اوزائی ہیں شام میں، ٹھیک ہے، امام شابی ہیں جو ان سے بھی پہلے شام میں احادیث لکھا کرتے تھے. سفیان ثوری ہیں کوفہ کے اندر. اس کے بعد امام مالک ہیں مدینہ میں. امام مالک کی کون سی کتاب ہے؟ الموطا. امام مالک کی تاریخی وفات کیا ہے؟ 179. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے لکھ چکے تھے نا. امام شابی جو ہے وہ شام کے اندر، امام اوزائی بھی شام کے اندر تھے، سفیان ثوری کوفہ میں تھے، امام مالک مدینہ میں تھے. اسی طرح سے مختلف، عبداللہ بن واہب تھے مصر کے اندر، مختلف لوگ تھے جو لکھ رہے تھے. یعنی باقاعدہ کتابیں لکھی جانی شروع ہو گئیں. باقاعدہ کتابیں لکھی. موطا امام مالک اس وقت آپ لوگوں کے پاس ہے نا، ٹھیک ہے، پبلش ہوتی ہے نا، دوسری صدی ہجری کی کتاب ہے. چوتھے مرحلے میں، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں تیسری صدی ہجری، اس میں تو یہ جو فن تھا تدوین حدیث کا اپنے کمال کو پہنچ گیا. سیاہ ستہ ساری اسی میں مرتب ہوئی ہیں. سیاہ ستہ جو ہے وہ
امام بخاری کب فوت ہوئی ہے؟ 256. مسند احمد بھی اسی صدی ہجری میں لکھی گئی. سنن نسائی بھی، سنن ابو داؤد بھی، سنن ترمذی بھی، سنن ابن ماجہ بھی، سنن دارمی بھی، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں تقریباً ساری اسی صدی ہجری میں لکھی گئی. یہ عروج کا دور تھا کتابت حدیث کا، 3 صدی ہجری. کلیئر ہو گئی بات؟ پانچواں نقطہ یہ ہے، پانچواں نقطہ جو کہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہر دور کا علم کو محفوظ کرنے کا ذریعہ مختلف ہوتا ہے. یہ بات کس کو سمجھ میں آئی ہے؟ ہر زمانے کا علم کو محفوظ کرنے کا ذریعہ میڈیم چینج ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا جب علم کو محفوظ کرنے کا ذریعہ کیا تھا؟ حفظ. کیا تھا؟ حفظ، میموری تھی. یہ پہلا زمانہ ہے. لوگ یاد کرتے تھے. حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے انہیں گھوڑوں کے نسب نامے یاد ہوتے تھے. کس کے؟ گھوڑوں کے نسب نامے. عربوں کی جو لونڈیاں ہوتی تھی ان کو شعر یاد ہوتے تھے، پورے پورے دیوان، اتنا ان کا حافظہ تھا. ٹھیک ہے، تو علم محفوظ کرنے کا ذریعہ کیا تھا؟ حافظہ. لوگ یاد کر کے علم جو ہے وہ محفوظ کرتے تھے، لکھ کے نہیں. لکھنا ایک اضافی چیز تھی. قرآن کو بھی پہلے کیا گیا؟ یاد کر کے محفوظ کیا گیا. قرآن کیا کہتا ہے اپنے بارے میں؟ بل آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن کیا ہے؟ واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں. یہاں پہ محفوظ ہے. قرآن کہاں محفوظ ہوا؟ سینے میں. بعد میں لکھا گیا، بعد میں لکھا گیا. آج بھی اب آپ دیکھیں ہر قرآن مجید جو کہ پبلش ہوتا ہے اس کے آخر میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ 2 قاری صاحبان نے تصدیق کی ہے کہ یہ قرآن حرف بحرف صحیح ہے. لکھی ہوئی کو تصدیق چاہیے کس کی؟ اس کی، میموری کی. اصل کون ہوا پھر؟ اصل. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم کو محفوظ کرنے کا اصل ذریعہ حافظہ. نو ڈاؤٹ کتابت کا فائدہ ہے، لیکن کتابت ایک اضافی چیز تھی. کتابت ایک اضافی چیز تھی. ٹھیک ہے. پھر ایک زمانہ آیا جسے ہم پرنٹنگ پریس کا دور کہتے ہیں. پھر کیا ہو گیا؟ 15ویں صدی عیسوی میں، ٹھیک ہے، اس کے وسط میں پرنٹنگ پریس آیا نا یورپ میں. جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تو پھر دھڑا دھڑ جو ہے وہ لکھنے کا معاملہ، کتابوں میں علم محفوظ ہونے لگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب ایک اور زمانہ آیا ہے، ماڈرن ایج جسے آپ کہتے ہیں. اب علم کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ ہارڈ ڈسک ہے. اب آپ کی لائبریری آپ کے موبائل میں ہوتی ہے. اب آپ کی لائبریری آپ کے لیپ ٹاپ میں ہوتی ہے. اب آپ کی لائبریری آن لائن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کتابیں آپ کو پبلش ہوتی نظر آ رہی ہیں نا، اگلے 20 سالوں میں یہ پھر کتاب آپ صرف موبائل پہ پڑھا کریں گے، میں ایپ کی صورت میں. بک ریڈرز آ جائیں گے جیسے کنڈل والے آ گئے. آہستہ آہستہ یہ سب کچھ آ جائے گا. ابھی پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ. لوگ کہتے ہیں کتاب کا اپنا ہی مزہ ہے. ختم ہو جائے گا مزہ. اسٹے کنیکٹڈ ود الحکمہ انٹرنیشنل. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. جڑے رہیے الحکمہ کے ساتھ. دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف الحکمہ انٹرنیشنل پر. ایک زمانہ تھا لوگ ہاتھ سے کتابیں لکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. آپ کو نظر آتی ہے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب؟ اب ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب میوزیم میں نظر آتی ہے. کہاں نظر آتی ہے؟ میوزیم میں. جب پرنٹنگ پریس آیا نا، بہت سارے کاتبوں کی کیا ہوئی؟ چھٹی، جاب ختم ہو گئی، ملازمت ختم ہو گئی. کمپوزنگ آ گئی نا. ٹھیک ہے. اب پرنٹنگ پریس بھی ختم ہو جائے گا، ظاہری بات ہے. ڈیجیٹل بک آ گئی ہے. ڈیجیٹل بک 14-15 قسم کے فارمیٹ تو اس وقت ہیں. ورڈ کا ہے، پی ڈی ایف کا ہے، کنڈل کا ہے، آئی فون کا ہے، پتہ نہیں کون کون سے فارمیٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیم جو ہے نا، میڈیم چینج ہوتا ہے ہر زمانے کا. تو صحابہ کرام کے دور میں، دور نبوت میں یا اس کے بعد کی چند صدیوں میں اصل میڈیم کیا تھا علم کو پریزرو کرنے کا؟ حافظہ تھا. بعد میں کتابت آئی. یہ اہم بات ہے. چھٹا نقطہ یہ ہے، وہ جو ہم نے شروع میں سوال دہرایا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی بتائیں صحیح بخاری کا کوئی نسخہ موجود ہے؟
صحیح بخاری کا کوئی نسخہ آپ کے پاس ہے؟ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے آپ سے، اگر کوئی سوال کرے بڑی بخاری کر رہے ہو، امام بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا کوئی نسخہ ہے تمہارے پاس؟ اس کا جواب کیا ہے؟ ابھی جو ہم نے بات کی ہے نا، اس بات کو ذہن میں رکھیں. صحیح بخاری کو کتنے لوگوں نے روایت کیا امام بخاری سے؟ کتنے لوگوں نے سنا؟ 90,000. کتنے لوگوں نے صحیح بخاری سنی امام بخاری سے؟ 90,000 لوگوں نے. ٹھیک ہے، آپ کو لکھنے کی ضرورت تھی؟ ضرورت نہیں تھی، پھر بھی لوگوں نے لکھا. اس وقت بخاری کے کتنے نسخے ہیں؟ قدیم نسخے. وہ جو امام بخاری سے لکھے گئے، ٹھیک ہے، براہ راست لکھے گئے امام بخاری سے، وہ کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں جو اس وقت بھی موجود ہیں. کتنے ہیں؟ 4. جو پرانے نسخے ہیں وہ ہیں 19. یہ علامہ انور شاہ کشمیری نے لکھے 19 ہیں جو قدیم نسخے ہیں، پرانے زمانے میں لکھے گئے. لیکن 4 تو ایسے ہیں جو بخاری سے ان کے شاگردوں نے لکھے ہیں. امام بخاری سے جو ان کے شاگردوں نے لکھے ان میں سے 4 آج بھی محفوظ ہیں. کتنے محفوظ ہیں آج؟ 4. جیسے محمد بن یوسف الفروری کا. اچھا، یہ میں نے کچھ ڈیٹیل دی ہے. یہ کتاب اتنی بھاری میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اتنی دیر سے، اس کا بھی تھوڑا تعارف کروا دوں. یہ کتاب مکالمہ، اس کا آخری چیپٹر ہے اس کتاب کا، وہ انکار حدیث کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، حدیث کے اوپر جو لوگوں کے آبجیکشنز ہیں، اعتراضات ہیں، اس کو ایڈریس کیا میں نے خاص طور پہ. یہ ابھی جو جدید طبقے کی طرف سے ان کے سوالات کو ایڈریس کیا. یہ آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو محمد بن یوسف الفروری یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں. انہوں نے امام بخاری سے جو ہے وہ نسخہ لکھا ہے، جو ان سے آگے جو ہے وہ ان کے شاگرد نے نقل کیا. یہ جو بات ہے کہ حدیث تو ضعیف بھی ہوتی ہے، تو کیا اللہ کا دین بھی ضعیف ہو سکتا ہے؟ یہ جو ایک اعتراض ہے. دیکھیں، اصل بات یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہوتی ہے اور ضعیف ہوتی ہے، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فہم کا. قرآن کی تفسیر کیا ہوتی ہے؟ اور کبھی تفسیر قرآن کی صحیح ہوتی ہے، کبھی قرآن کی تفسیر کیا ہوتی ہے؟ غلط ہوتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہر بندی کی تفسیر تو ٹھیک نہیں ہے نا. بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید کی غلط تفسیریں کی ہیں نا. ہر بندہ کہے گا کہ دوسری کی غلط ہے. ٹھیک ہے، اب جو بندہ تو جس نے تو صحیح تفسیر کی، اس نے کس پہ عمل کیا؟ قرآن پہ. تو جس نے غلط کی اس نے کس پہ عمل کیا؟ تو یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی ایک بندہ کہتا ہے جی حدیث صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے، تو جو ضعیف، جو اس کو صحیح کہہ رہا ہے ضعیف کو، تو وہ کس کے اوپر عمل کر رہا ہے؟ اللہ کے دین پہ. تو اصل نقطہ سمجھنے والی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب کوئی حاکم اجتہاد کرتا ہے، اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ 2 گنا. اگر اس کا اجتہاد غلط ہو تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ بشرطے کہ وہ اجتہاد کی کیا ہو؟ اہل ہو. ایک بندہ تفسیر کا اہل تھا، یہ نہیں کہ آرمی سے میجر ریٹائرڈ ہوا آپ تفسیر لکھنا شروع کر دیں، مطلب عربی وربی کچھ بھی نہیں آتا، علوم دینیہ جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں کیے، یہ نہیں پتہ اسلامک اسٹڈیز کیا ہے کیا نہیں ہے، میں فارغ بیٹھا ہوں تفسیر لکھنا شروع کر دوں. ایسا نہیں. جس نے پڑھا، دینی علوم کو اچھی طرح سے سیکھا، ان میں رسوخ پختگی حاصل کی، ٹھیک ہے، ایکسپرٹیز حاصل کی، پھر اس کے بعد اس نے قرآن مجید کی تفسیر کی. اب اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو کیا کریں گے؟ 1 گنا اجر دیں گے. ٹھیک ہے، اب جو اس سے غلطی ہوئی ہے وہ اللہ کا دین تو نہیں ہے، لیکن اس پہ عمل کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کو اس کی نیت پہ کیا ہے؟ اجر مل رہا ہے. تو ایک حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بندے نے اس کو صحیح سمجھ لیا. اب اگر وہ اس پہ عمل کر رہا ہے اور ایکچول میں وہ دین نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو اس کے اجتہاد کا اجر ملے گا. یہ بات اس نے اجتہاد کیا نا، ریسرچ کی نا، ٹھیک ہے، اس نے اصول حدیث کا علم حاصل کیا. اب اس کو غلطی لگ سکتی ہے اس میں، ٹھیک ہے. دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ جن احادیث میں اختلاف ہے کہ یہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں وہ بہت کم ہے. وہ کتنی ہیں؟
بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. میجورٹی ایسی احادیث کی ہے جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا پھر جن میں اختلاف ہے کہ یہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، ان کا تعلق بھی جزیات سے ہے، فروعات سے ہے، فروعی مسائل سے، پرنسپل سے نہیں ہے، مبادیات سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی دین کی اساس، کوئی اساسی مسئلہ دین کا ایسا نہیں ہے، بیسک جو ہے وہ دین کا کوئی ایشو ایسا نہیں ہے کہ جس میں صحیح ضعیف کا اختلاف. فروعی مسائل میں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں صحیح ضعیف کا اختلاف ہو جاتا ہے. ایک محدث نے تحقیق کی ہے، اس کے نزدیک ایک حدیث جو ہے وہ اس کی تحقیق کے نزدیک کیا ہے؟ صحیح ہے. ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں جا کے وہ کیا ہو تو اس کو اجر ملے محدث کو. ہاں یہی ہم بات کر رہے ہیں. تو ہم کو بھی اجر ملے گا، ہم کو بھی اجر ملے گا. صرف بات یہ ہے کہ اسے اہل ہونا چاہیے، اس کا، اس تحقیق کا اور اس ریسرچ کا اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اہل ہونا چاہیے. پھر وہ کوئی حکم لگائے. جیسے اسے اجتہاد کا اہل ہونا چاہیے، ایسے اسے تخریج اور تحقیق کا اہل ہونا چاہیے. یہ بات ہم کر رہے ہیں. دونوں اپنی اپنی تحقیق کے مطابق کہہ رہے ہیں نا، ہم یہی تو بات کر رہے ہیں. آپ کسی کی بھی تحقیق کو فالو کر لیں گے. جیسے اب آپ اس میں کہتے ہیں، آپ کسی ایک مفسر کے فہم پہ چلتے ہیں نا، ایک مفسر کہہ رہا ہے اس آیت کی یہ تفسیر ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ، آپ کیا کریں گے؟ ایک ہی کے پیچھے چلیں گے نا. تو دوسرے کا آپ چھوڑ دیں گے. ہو سکتا ہے وہ قیامت والے دن صحیح نکل آئے، تو پھر پاسبلٹی تو ہے کہ نہیں ہے نا. تو اگر وہ صحیح بھی نکل آئے پھر بھی آپ کے لیے ایک گناہ اجر ہے، کیونکہ آپ کی نیت صحیح تھی اور آپ اس اہل تھے، کیپیبلٹی تھی. یہ ہمارے دین کی آسانی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کا دین جو ہے وہ صحیح یا ضعیف ہو سکتا ہے، یہ سوال تھا. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے آپ تفسیر کرتے ہیں تو وہ تفسیر وہ اللہ کا دین ہی ہوتی ہے. جسے آپ اللہ کا دین سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا دین نہیں ہے. ہر کوئی تفسیر کو اللہ کا دین ہی سمجھتا ہے. وہ جو قرآن سے مسئلے نکالتے ہیں آپ اس کو دین سمجھ کے عمل کر رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، وہ فقہ کے مسئلے کچھ بھی ہوں تو ان میں بھی تو صحیح غلط ہو سکتا ہے. تو اس میں بھی تو آپ یہی سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کا دین غلط بھی ہو سکتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ بھائی اللہ کا دین غلط نہیں ہے، جو آپ کو سمجھ میں آئی ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یا ہم نے دین کو نازل کیا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہاں ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں بلکہ حدیث بھی ہے. دونوں کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا، قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت کا. تو وہ اللہ نے حفاظت کا جو ذمہ لیا اس سے مراد کیا ہے کہ من جملہ یہ حدیث محفوظ رہے گی. سارے غلطی نہیں کریں گے، سارے غلطی نہیں کریں گے کہ کسی کو بھی صحیح تفسیر نہ سمجھ میں آئے، بعض غلطی کریں گے. سارے غلطی نہیں کریں گے کہ ایک ضعیف حدیث کو جو ہے وہ صحیح قرار دے دیں. سارے غلطی نہیں کریں گے، کچھ سے غلطی ہوگی. تو بحیثیت مجموعی دین کیا ہے؟ محفوظ ہے. کچھ نے اس دین کو پا لیا، کچھ اس تک نہیں پہنچ پائے. ٹھیک ہے جی، یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے. آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے. فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292913100271 برانچ کوڈ 0727 اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان MCB